جون کی تپتی دوپہر تھی اور مائرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا اور ٹوٹی سے پانی کی ایک بوند بھی نہیں ٹپک رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ اپنے دوپٹے کے پلو سے پہنچا اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں فاروق صاحب آرام سے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ابا، میں نے آپ سے 2 گھنٹے پہلے کہا تھا پلمبر کو بلا لیں۔ ٹنکی خالی پڑی اور موٹر ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ مائرہ نے زج ہو کر کہا۔ اس وقت وہ ہلکے پیلے رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی اور بال ایک ڈھیلی سی چٹیا میں بندھے تھے، اور گرمی کی وجہ سے اس کا سفید رنگت والا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ فاروق صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور مسکراتے ہوئے بولے، ارے بیٹا، پلمبر کو کیوں بلانا جب اتنا لائق لڑکا سامنے والے گھر میں آ گیا ہے؟ میں نے اذلان کو بولا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا۔ اذلان؟ یہ کون ہے اب؟ اور ابا، کسی بھی راہ چلتے کو گھر میں گھسا لینا آپ کی پرانی عادت ہے۔ مائرہ نے بیزاری سے منہ بنایا۔ اب اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ فاروق صاحب اٹھ کر گئے اور ایک طویل قامت چوڑے شانوں والے نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مائرہ نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ سر پر درست کر لیا۔ آنے والے نے گہرے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ بازوؤں پر ابھرتی رگیں اور کثرتی بدن بتاتا تھا کہ وہ اپنی فٹنس کا خاص خیال رکھتا ہے۔ اس کے نقش تیکھے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ ہے اذلان، سامنے والے گھر میں شفٹ ہوا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ فاروق صاحب نے تعارف کروایا تو اذلان نے مائرہ کی طرف دیکھے بغیر سر کے اشارے سے سلام کیا اور سیدھا صحن میں لگی موٹر کی طرف بڑھ گیا۔ مائرہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو بھائی، اگر تمہیں ٹھیک کرنا نہیں آتا نا تو پلمبر کو بلا لیتے ہیں، کہیں ایسا بالکل ہی نہ سڑا دینا اس کو، مائرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اذلان نے ایک لمحے کے لیے رک کر مائرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس نے مائرہ کو ایک پل کے لیے خاموش کروا دیا۔ کام خاموشی سے ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے مائرہ۔ اذان کی آواز سپاٹ مگر روبدار تھی۔ اوہ، تو آپ کو میرا نام بھی پتا ہے؟ مائرہ نے تیکھے پن سے پوچھا۔ محلے میں لائق بیٹیوں کے تذکرے اکثر ان کے ابا جان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ اذلان نے دوبارہ موٹر کی طرف متوجہ ہوتے جواب دیا۔ مائرہ کو اس کا مائرہ کہنا اور بات کرنے کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد موٹر نے ایک زوردار آواز نکالی اور پانی چڑھنے کی آواز آنے لگی۔ فاروق صاحب تو خوش ہو گئے۔ شاباش اذلان بیٹا، بھائی تم نے تو کمال کر دیا۔ مائرہ، جاؤ بیٹا اذلان کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤ۔ نہیں انکل، شکریہ، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، اذلان نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے مائرہ کے چہرے پر ٹھہریں جو اب بھی غصے اور حیرت کا ملا جلا تاثر لیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، مائرہ نے ابا کی طرف رخ کیا۔ ابا، مجھے یہ لڑکا ذرا بھی ٹھیک نہیں لگا، کتنا اکڑو ہے، جسے ہم پر احسان کر رہا ہو، اور یہ کیسا سافٹ ویئر انجینئر ہے جو موٹریں ٹھیک کرتا پھر رہا ہے۔ بیٹا لائق بچہ ہے، تم بس ہر ایک میں کیڑے نکالنا بند کرو۔ فاروق صاحب نے دوبارہ اخبار سنبھال لیا تھا تو مائرہ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی، لیکن اس کے ذہن میں بار بار وہی سنجیدہ اور چہرہ اور وہ گہری آنکھیں گھوم رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ اکڑو پڑوسی صرف موڑ ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سکون بھی ٹھیک کرنے آیا ہے۔ شام کو جب مائرہ اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی، گلی کے موڑ پر محلے کے 2 آوارہ لڑکے کھڑے تھے۔ مائرہ کو دیکھتے ہی انہوں نے جملے کسنا شروع کر دیے۔ واہ بھائی، آج تو پیلا رنگ قیامت ڈھا رہا ہے، ایک نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا تو مائرہ نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ تو اس کا دل زور زور سے دھڑکتا تھا۔ ارے رک تو جاؤ پری، اتنی کیا چلتی ہے؟ دوسرا لڑکا اس کے قریب آنے لگا۔ مائرہ خوف زدہ ہو کر پیچھے مڑی تو دیکھا اذلان وہیں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے لڑکوں کو کچھ نہیں کہا، بس ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جیب سے فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تو ان لڑکوں نے جیسے ہی اذلان کو دیکھا، ان کے چہرے فق ہو گئے۔ وہ جانتے تھے یہ نیا پڑوسی بظاہر تو خاموش ہے، مگر اس کی شخصیت میں ایک ایسی دہشت تھی
کہ وہ خاموشی سے وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ مائرا نے لمبی سانس لی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے امید تھی کہ اذلان پیچھے سے آواز دے گا اور ایسا ہی ہوا۔ شکریہ ادا کرنا نہیں سکھایا گیا گھر والوں نے؟ اذلان کی آواز میں اس بار ہلکی سی شوخی تھی۔ مائرا وہیں رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں، میں خود ہی سنبھال لیتی۔ جی بالکل، جس طرح آپ کے پیر کانپ رہے تھے نا، لگ رہا تھا کہ آپ اکیلی ہی پوری فوج سے لڑ لیں گی۔ اذلان اس کے قریب آیا، اس کے بدن سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جو مائرا کے حواسوں پر چھانے لگی۔ آپ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ مائرا نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ رکھتا تو اپنے کام سے کام ہی ہوں، بس بیچ میں کچھ مداخلتیں آ جاتی ہیں۔ خیر اگلی بار شکریہ کے ساتھ ایک کپ کافی بھی پلا دیجیے گا تو حساب برابر ہو جائے گا۔ اذلان ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف مڑ گیا تھا اور مائرا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ لڑکا جتنا سادہ نظر آ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ یہ بات مائرا کو اب سمجھ آ رہی تھی۔ اگلے 2 سے 3 دن مائرا کے لیے عجیب سی بے چینی لے کر آئے تھے۔ وہ جب بھی رات کو سونے سے پہلے کمرے کے ٹیرس پر آتی تھی تو اسے سامنے والی دیوار کے سائے میں وہی کالی ہوڈی والا ہیولا نظر آتا تھا۔ وہ ساکت کھڑا ہوتا تھا، کبھی فون کان سے لگا ہوتا تو کبھی بس اندھیرے میں گھور رہا ہوتا۔ مائرا کا دل چاہتا وہ وہیں سے چلا کر پوچھے کہ مسٹر، کیا چوکیداری کی نوکری مل گئی ہے؟ لیکن اس کی پراسرار شخصیت نے مائرا کے لبوں پر تالا ڈال رکھا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی اور پھر پردہ گرا کر اندر چلی جاتی، مگر اس کا ذہن وہیں اٹکا رہتا۔ اگلی صبح جب وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ فاروق صاحب کی آواز گونجی۔ اذلان بیٹا آ جاؤ، بس یہ گیلی والا پنکھا ذرا دیکھ لو، شور بہت کر رہا۔ مائرا کے ہاتھ میں پکڑا چمچہ کڑائی سے ٹکرایا۔ پھر سے؟ ابا کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کچن سے جھانکا۔ اذلان سفید رنگ کے کرتے پاجامے میں ملبوس تھا، بالوں کو بڑے سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر وہی جان لیوا سنجیدگی تھی۔ وہ فاروق صاحب کے ساتھ گیلری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابا آپ اسے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ پلمبر ہو یا الیکٹریشین، بازار سے بلوا لینا۔ مائرا کچن سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں صاف بیزاری تھی۔ اذلان رکا اور مائرا کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی تقریباً نامحسوس مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ انکل نے حکم دیا ہے تو ٹالنا مشکل تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو انکل سے کہیں، مجھ سے نہیں۔ اعتراض مجھے نہیں، میری پرائیویسی کو ہے۔ ہر وقت ایک اجنبی کا گھر میں ہونا۔ مائرا کی بات ادھوری رہ گئی جب فاروق صاحب نے اسے گھورا۔ مائرا تم جا کر چائے بناؤ۔ اذلان اب اجنبی نہیں، میرا بیٹا ہے یہ۔ فاروق صاحب نے اس کی سیڑھی سنبھالتے ہوئے کہا تو مائرا پیر پٹکتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ چائے کا کپ لے کر گیلری کی طرف آئی تو دیکھا کہ اذلان سیڑھی پر چڑھا پنکھے کے پیچ کس رہا تھا۔ اس کے بازوں کی رگیں زور لگانے کی وجہ سے ابھری ہوئی تھی اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ مائرا ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی مردانہ وجاہت والا روپ کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ چائے یہاں رکھ دو یا وہیں اوپر پئیں گے؟ مائرا نے تنزیہ پوچھا تو اذلان نیچے جھکا۔ اس کی نظریں مائرا کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ نیچے ہی آ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے سیڑھی سے اترا مگر اسی دوران فرش پر گرے ہوئے تیل کے چند قطروں پر اس کا دھیان نہیں گیا جو پنکھے سے ٹپک کر مائرا چائے کا کپ میز پر رکھ کر جیسے ہی مڑی، اس کا پیر اس چکنے فرش پر آیا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ آہ! مائرا کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اسے لگا وہ ابھی سر کے بل گرے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فرش کو چھوتی 2 مضبوط بازوؤں نے اسے کمر سے تھام لیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ مائرا کی آنکھیں خوف سے بند تھیں مگر جب اس نے محسوس کیا کہ وہ محفوظ ہے تو آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر رکھا تھا۔ اس کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ مائرا کو اذلان کے دل کی تیز دھڑکن اور اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اذلان کی گہری آنکھوں میں اس وقت کوئی اسپاٹ پن نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور تحفظ کا احساس تھا۔ مائرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اسے اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ چند سیکنڈز کے لیے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کے سحر میں کھو گئے، جیسے دنیا کی ہر آواز تھم گئی ہو۔ مائرا کو اس کی خوشبو مدہوش کرنے لگی تھی۔ پھر اچانک وہ دونوں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گئے۔ اذلان نے فوراً مائرا کو سیدھا کھڑا کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آئی تھی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا تھا۔ مائرا کا برا حال تھا، شرمندگی اور گھبراہٹ سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہیں، تھوڑا زمین پر بھی نظر رکھ لیا کریں، اذلان نے اپنی آواز کو دوبارہ سخت بناتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کے ہاتھ ابھی تک تھوڑی دیر پہلے کے لمس سے لرز رہے تھے۔ میں دیکھ کر ہی چل رہی تھی، وہ آپ نے ہی گند مچایا ہوا ہے یہاں۔ مائرا نے اپنے بکھرے بال سنبھالتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا، اپنی گھبراہٹ چھپا سکے، اور آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو خود سنبھال سکتی ہوں۔ اچھا، تو ابھی جو گر رہی تھی وہ کیا زمین سے گلے ملنے کا ارادہ تھا؟ اذلان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے طنزیہ کہا، عجیب لڑکی ہو، جان بچاؤ تو بھی ڈانٹتی ہو۔ جان نہیں بچائی آپ نے، بس اپنا فرض پورا کیا ہے، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے وہ تیل گرا تھا۔ مائرا نے پیر پٹخا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کی رفتار ابھی تک نارمل نہیں تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ دوسری طرف گیلری میں کھڑا اذلان چائے کا سپ لیتے ہوئے اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بھی مائرا کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی، جیسے اس لمس کو محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ تم آج بھی اتنی ہی ضدی ہو مائرا جتنی پہلے تھی۔ اس نے سرگوشی کی اور ایک گہری سانس لے کر دوبارہ پنکھے کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اب اس کے کام میں وہ پہلی جیسی تیزی نہیں رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور پورا محلہ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، مگر مائرا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے والی دیوار کے ساتھ بنے اندھیرے گوشے پر پڑی، جہاں ایک سایہ ساکت کھڑا تھا۔ مائرا نے غور سے دیکھا تو وہی کالی ہوڈی والا ہیولا تھا جو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور فون پر بہت دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ مائرا کا پارا ہائی ہو گیا کہ یہ بندہ دن کو تو ابا کا فرما بردار بیٹا بنتا ہے، رات کو گلی میں چوروں کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اسے وہیں سے نیچے جھک کر آواز لگائی، اوئے مسٹر، یہ جو تم روز رات کو کالی ہوڈی پہن کر دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہوتے ہو نا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ محلے میں کسی کو نظر نہیں آتا؟ مائرا کے اچانک ٹوکنے پر اذلان ایک دم چونکا اور بجلی کسی تیزی سے اپنا فون جیب میں ڈالتے اوپر دیکھا، جہاں مائرا پاجامہ شرٹ پہنے، بال بکھیرے، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اسے کسی مجرم کی طرح گھور رہی تھی۔ دیکھو مائرا بی بی، اپنی کافی پیو اور سو جاؤ، یہ تمہاری عمر کے بچوں کے جاگنے کا وقت نہیں ہے۔ ویسے بھی دوسروں کے پرائیویٹ معاملات میں ٹانگ اڑانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اذلان نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے دھیما رکھا، مگر اس کے لہجے کی سختی مائرا تک صاف پہنچ رہی تھی۔ پرائیویٹ معاملات؟ برادر، تم پچھلے 1 گھنٹے سے میری دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کسی پیکٹ کی بات کر رہے ہو۔ تم منشیات بیچتے ہو کیا؟ ویسے تمہارے ڈولے شولے دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ تم صرف ایک سافٹ ویئر انجینئر ہو، مائرا نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اس کی جسامت کسی عام کمپیوٹر چلانے والے لڑکے جیسی نہیں لگتی تھی۔ کہتی ہوں تو تمہیں اپنے ڈولوں کی طاقت دکھا دیتا ہوں۔ اذلان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ٹیرس کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا، جہاں غصے اور شرارت کا عجیب سا امتزاج تھا۔ تو مائرا ایک پل کو تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر پھر اپنی ہمت مجتمع کر کے دوبارہ بولی، طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بتاؤ کہ یہاں کھڑے ہو کر کس سے فون پر سرگوشیاں کر رہے تھے؟ اگر میں نے پولیس کو بلا لیا نا تو تمہاری ساری انجینئرنگ تھانے میں نکل جائے گی، مائرا نے دھمکی دی، مگر اذلان کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہیں لہرایا، بلکہ وہ الٹا اسے ہی گھورنے لگا۔ پولیس کو بلانے کا بہت شوق ہے تو شوق سے بلاؤ،
مگر یاد رکھنا اگر میں یہاں سے گیا تو تمہاری اس دیوار کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اذلان کے اس جملے نے مائرہ کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ اچانک گلی کے دوسرے کونے پر ایک کالی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ نیچے ہو جاؤ مائرہ، فوراً۔ اذلان کی آواز میں اب مذاق نہیں بلکہ ایک حکم تھا۔ مائرہ نے بھی کچھ بولنا چاہا کہ اذلان نے تیزی سے دیوار پر ہاتھ مار کر اسے اشارہ کیا وہ سائے میں چھپ جائے۔ مائرہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ویسا ہی کیا اور نیچے بیٹھ گئی۔ وہ کالی گاڑی آہستہ آہستہ گلی سے گزری اور اذلان دوبارہ دیوار کے سائے میں روپوش ہو گیا۔ مائرہ نے چند سیکنڈ بعد دوبارہ اوپر سے جھانکا تو گلی سنسان تھی اور اذلان غائب ہو چکا تھا۔ وہ حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اپنے کمرے کے اندر آئی، دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دماغ پوری طرح سے الجھ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکا کون ہے جو کبھی موٹر ٹھیک کرتا ہے تو کبھی ایجنٹس کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی دیوار کی حفاظت والی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح مائرہ ناشتے کی میز پر بہت خاموش تھی کہ فاروق صاحب اخبار پڑھتے ہوئے مسکرائے۔ مائرہ بیٹا، آج اذلان کو ہم نے دوپہر کے کھانے پر بلایا ہے۔ اس بیچارے کا تو کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے نا، تو میں نے سوچا کہ پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیا جائے۔ ابا آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مائرہ نے بے ساختہ کہا اور پھر ابا کو گھورتی نظروں سے دیکھ کر اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کتنا مصروف ہوتا ہے، شاید نہ آئے۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ فاروق صاحب نے اطمینان سے کہا اور مائرہ کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اسے لگ رہا تھا آج دوپہر کو اس سافٹ ویئر انجینئر کے ساتھ ہونے والی ملاقات کچھ زیادہ ہی طوفانی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ اب اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی جب تک کہ وہ اس کا سچ جان نہ لے۔ دوپہر کے ٹھیک 2 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ مائرہ نے آئینے میں اپنا حلیہ درست کیا۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا جس پر سبز کڑھائی تھی اور بال کھلے چھوڑ دیے۔ وہ اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو اذلان سفید کاٹن کا کرتا پہنے ابا کے سامنے صوفے پر براجمان تھا۔ وہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ مائرہ کو اپنے رات والے شک پر بھی غصہ آنے لگا کہ کیا یہ وہی کالی ہوڈی والا لڑکا ہے یا اس کا کوئی ہم شکل؟ آؤ بیٹا، جلدی سے کھانا لگا دو۔ فاروق صاحب نے بیٹی کو دیکھ کر فوراً حکم سنایا۔ اذلان بھی مائرہ کو دیکھ کر وہی پرانی اکڑ دکھانے لگا جیسے اسے چڑھا رہا ہو۔ مائرہ نے گہری سانس لی اور سوچ لیا کہ آج وہ اس کے سامنے ہار نہیں مانے گی، مگر وہ باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر پائی تھی اور آخرکار وہ کھانا کھا کر چلا گیا۔ اگلے دن دوپہر میں فاروق صاحب کے ایک دوست کی طرف سے ڈبہ بھر کر زردہ آیا، مگر وہ خود تو شوگر کے مریض تھے اور مائرہ میٹھا کھاتی نہیں تھی، اس لیے فاروق صاحب نے کہہ دیا کہ جا کر اذلان کے گھر دے آؤ، بیچارہ اکیلا رہتا ہے، اسے اچھا لگے گا۔ مائرہ نے پہلے تو بہت نخرے دکھائے مگر پھر اس کے ذہن میں شرارت سوچی کہ اسی بہانے اس کے گھر کا معائنہ بھی ہو جائے گا۔ مائرہ نے دوپٹہ سر پر جمایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد اذلان نے دروازہ کھولا۔ اس وقت تو سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ مائرہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم حیرت چمکی۔ جی، آپ کیا شکایت لے کر آئی ہیں آپ؟ اذلان نے دروازے سے ٹیک لگاتے ہوئے روکھے پن سے پوچھا، مگر اس کی نظریں مائرہ کے گلابی ہوتے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مائرہ نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ شکایت نہیں لائی، ابا نے زردہ بھیجا اور کہا ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ مائرہ نے لہجے میں جتنا ہو سکے سختی لانے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں اذلان کے پیچھے والے کمرے میں جھانک رہی تھی جہاں سے نیلی روشنی آ رہی تھی۔ اذلان نے ڈبہ پکڑ لیا، شکریہ کہہ کر دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ مائرہ نے تیزی سے اپنا پیر دروازے کے بیچ میں رکھ دیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مجھے ابا نے کہا تھا آپ کے گھر کی حالت دیکھ کر آؤ کہ کوئی صفائی کرنے والا چاہیے یا نہیں۔ مائرہ نے فوراً جھوٹ گھڑا تو اذلان نے اسے چند سیکنڈ خاموشی سے گھورا جیسے اس کے جھوٹ کو بھانپ رہا ہو، مگر پھر اس نے کاندھے اچکا کر راستہ دے دیا۔ اندر آ جائیے، ویسے بھی یہاں دیکھنے کے لائق تو کچھ خاص نہیں ہے۔
وہ مائرہ کو لاؤنج میں چھوڑ کر خود باورچی خانے میں پانی لینے چلا گیا۔ مائرہ کے لیے یہی سنہرا موقع تھا۔ اس نے دیکھا کہ لاؤنج کے کونے میں ایک میز پر 3 بڑے مانیٹرز لگے ہوئے تھے جن پر عجیب سے کوڈ چل رہے تھے اور نقشے بنے ہوئے تھے۔ وہ دبے قدموں میز کے قریب پہنچی تو وہاں ایک لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ مائرہ نے تجسس میں ماؤس ہلایا تو اسکرین روشن ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ ایک فولڈر کا نام مائرہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ فولڈر کھولا تو اندر اس کی درجنوں تصویریں تھیں۔ کچھ کالج کے گیٹ کے باہر کی تھیں، کچھ گلی میں چلتے ہوئے اور کچھ اس کے اپنے گھر کے ٹیرس کی۔ مائرہ کا سانس تو حلق میں اٹک گیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ بھی تصویریں دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے اذلان کی بھاری آواز گونجی۔ دوسروں کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی محترمہ۔ اذلان اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا مگر لہجے میں ایسی سرد مہری کہ مائرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ یہ میری تصویریں تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ مائرہ کا گلا خشک ہو رہا تھا اور غصے سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہو، تم ایک نمبر کے دھوکے باز ہو۔ میں بھی ابا کو بلا کر لاتی ہوں۔ اذلان نے تیزی سے آگے بڑھ کر مائرہ کا راستہ روکا اور اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور طاقتور تھا کہ مائرہ وہیں ساکت ہو گئی۔ اذلان کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ اس کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ پورا سچ جانے بغیر شور مچانا تمہاری پرانی عادت ہے مائرہ۔ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا بلکہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ تصویریں اس لیے لی ہیں کیونکہ مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ٹاسک ملا تھا کہ اس علاقے میں رہنے والے مشکوک لوگوں سے تمہارے خاندان کو بچاؤں۔ اذلان کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی جو مائرہ کے غصے کو پگھلانے لگی تھی۔ حفاظت؟ میری حفاظت؟ مگر کیوں؟ مائرہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے اذلان کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ کالج کے اس دن سے جب تم نے ایک لڑکے کو سڑک پار کرتے ہوئے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اذلان نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ مائرہ وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے کالج کے چھوٹے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور اذلان کے لیپ ٹاپ میں اس کے کالج کی تصویریں بھی تھیں، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ تو اسے پہلے سے جانتا ہے۔ یہی سوچ سوچ کر مائرہ کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ یہ سب قبول کرنے میں وقت لے رہا تھا۔ کالج کا وہ واقعہ اسے دھندلا سا یاد آیا مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی اجنبی اسے تب سے اپنے دل میں بسا کر بیٹھا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اذلان کی پشت کو دیکھا جو کسی چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ اس کا دل ایک دم سے اذلان کے لیے نرم ہونے لگا تھا مگر پھر اسے اپنی ایگو یاد آ گئی۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم روز مجھ سے لڑتے ہو، مجھے جاہل سمجھتے ہو اور خود کو بڑا ہیرو۔ مائرہ نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ بتا دو تو کیا تم یقین کرتی؟ تم تو مجھے منشیات فروش سمجھ بیٹھی تھی نا؟ اذلان نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس بار اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر مائرہ کو ایک ساتھ غصہ بھی آیا اور پیار بھی۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے بھاگی اور اپنے گھر آ کر کمرہ بند کر لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ ابا اسے ہیرا کیوں کہتے تھے۔ اگلے 2 دن مائرہ نے اذلان کا سامنا نہیں کیا۔ وہ شرمندہ بھی تھی اور الجھن کا شکار بھی۔ مگر پھر ایک شام ایسی آئی جب سب کچھ بدل گیا۔ مائرہ اپنی دوست کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ محلے کے وہی آوارہ لڑکے پھر سے گلی میں کھڑے تھے۔ اس بار ان کے ساتھ ایک تیسرا بندہ بھی تھا جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ مائرہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ آؤ مائرہ، آج دیکھتے ہیں تمہارا وہ باڈی گارڈ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ ایک لڑکے نے غلیظ ہنسی ہنستے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ مائرہ نے پیچھے مڑنا چاہا تو وہاں بھی 2 لوگ کھڑے تھے۔ اس نے چیخنا چاہا مگر کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی لمحے گلی کے موڑ پر ایک کالی بائک نمودار ہوئی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ بائک مائرہ کے قریب آ کر رکی اور اس پر سے کالی ہوڈی والا اذلان نیچے اترا۔
اس کے چہرے پر اس وقت وہی وحشت تھی کہ مائرہ اسے دیکھ کر کانپ گئی۔ چھوڑو اسے۔ اذلان کی آواز میں موت کی سی خاموشی تھی۔ گلی کے اس موڑ پر فضا ساکن ہو گئی۔ اذلان اپنی بائک سے اترا تو اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو مائرہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں پستول والے لڑکے کا ہاتھ مروڑا اور اگلے ہی پل وہ گن سڑک کے دوسرے کونے پر پڑی تھی۔ اذلان نے اتنی تیزی سے وار کی کہ وہ چاروں لڑکے سڑک پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ مائرہ تو دیوار سے لگ کر کانپ رہی تھی۔ جب اذلان نے اسے کاندھے سے تھام کر اپنی طرف کھینچا، تم ٹھیک ہو؟ اذلان کی آواز میں سختی تو تھی مگر مائرہ کو اس میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی کہ اچانک گلی کے کونے پر ایک تیز رفتار جیپ آ کر رکی اور اس میں سے ایک لمبے قداور لڑکی باہر نکلی جس نے بلیک جیکٹ اور ٹائٹس پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک وائرلیس بھی تھا۔ اذلان، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، وہ پیکٹ دوسری گلی سے منتقل ہو رہا ہے، تم یہاں محلے کی لڑکیوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس لڑکی کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ اس نے مائرہ کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور پھر اذلان کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا۔ مائرہ کو اپنی جان بچ جانے کی خوشی ایک طرف رہ گئی اور اس لڑکی کا اذلان کا بازو پکڑنا اسے زہر لگنے لگا۔ اذلان نے اپنا بازو چھوڑایا نہیں تھا بلکہ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ زوہا، یہ عام کیس نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو چپ ٹریس کر رہے تھے۔ مائرہ کو ساتھ لے جانا ہوگا کیونکہ اب یہ گھر پر محفوظ نہیں ہے۔ کیا اس نادان لڑکی کو ہم نے اپنے مشن پر ساتھ لے جائیں گے؟ اذلان، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ زوہا نے منہ بنا کر کہا اور اذلان کے چہرے کے بہت قریب ہو کر کچھ سرخوشی کی۔ مائرہ کا جی چاہا وہ زوہا کے بال نوچ لے۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو اذلان کے اتنا قریب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے جیلسی کیوں ہو رہی ہے۔ میں نادان نہیں ہوں اور میں کہیں نہیں جا رہی، مائرہ نے غصے سے کہا مگر اذلان نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے جیپ کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا اور خود زوہا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو مائرہ، اگر جان پیاری ہے تو، اذلان نے اسے شیشے سے گھور کر کہا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ مائرہ نے دیکھا کہ زوہا بار بار اذلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نقشے سمجھا رہی تھی اور اذلان بھی بڑے اطمینان سے اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا اور مائرہ کا دل وہ جل کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ اذلان، تمہیں یاد ہے پچھلے مشن پر ہم نے کیسے اس ہیکر کو پکڑا تھا؟ تم کتنے ہینڈسم لگ رہے تھے اس سوٹ میں، زوہا نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تھا کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی مائرہ سن سکے۔ تو اذلان نے ہنس کر جواب دیا، ہاں زوہا، تم بھی تو اس وقت کم نہیں لگ رہی تھی۔ مائرہ نے زور سے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ یہاں اضافی ہے۔ اسے اذلان کی یہ پروفیشنل لائف بالکل پسند نہیں آ رہی تھی جہاں زوہا جیسی لڑکیاں اس کے گرد منڈلاتی تھیں۔ کل ہی تو اس بیچاری کو پتہ چلا کہ وہ کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہیں بلکہ انڈر کور ایجنٹ ہے اور آج وہ نہ جانے کس مشن کے حصے بننے والی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کس چیز کا خطرہ ہے۔ اس کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک گاڑی ایک ویران جگہ پر رکی۔ اذلان نے اپنا ریوالور چیک کیا اور مائرہ کی طرف مڑا۔ دیکھو مائرہ، ہم اندر جا رہے ہیں، تم اس لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر ان کیمروں کی فیڈ مانیٹرنگ کرنی ہے جو ہم نے پلانٹ کی ہے۔ میں تمہیں ایک کوڈ دوں گا، جیسے ہی ریڈ لائٹ چلے تم نے انٹر دبانا، کر لو گی نا؟ مائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف بوجھ نہیں بلکہ اذلان اسے اس مشن کا حصہ بنا رہا ہے کیونکہ وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان نے مائرہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ مائرہ کو اس کے چھونے سے ایک عجیب سی ہمت ملی مگر اسی وقت زوہا کی آواز آئی، اذلان کم آن، رومانس بعد میں کر لینا، ابھی کام پر فوکس کرو۔ اذلان نے مائرہ کو آنکھ ماری اور زوہا کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مائرہ اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اسے مانیٹر پر نظر آ رہا تھا کہ اذلان اور زوہا دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک دشمن پیچھے سے اذلان پر حملہ کرنے والا ہے۔ مائرہ کے ہاتھ کانپنے لگے مگر اس نے فوراً
مائک آن کیا جو اس کے کان میں لگا تھا۔ اذلان کوئی تمہارے بائیں طرف ڈبے کے پیچھے چھپا ہے۔ مائرہ کی آواز گونجی تو اذلان نے فوراً پوزیشن بدلی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص گولی چلاتا اذلان نے اسے ڈھیر کر دیا۔ مائرہ نے فوراً سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ مشن کامیاب رہا تھا۔ وہ چپ برآمد ہو گئی تھی، مگر واپسی پر زوہا نے پھر سے ڈرامہ شروع کر دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اذلان کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی، جیسے اسے چوٹ لگی ہو۔ اوہ اذلان، میرے پاؤں میں شاید موچ آ گئی ہے۔ اذلان نے اسے سہارا دے کر گاڑی تک لایا۔ مائرہ کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ زوہا اسے جلانے کے لیے سب کر رہی ہے، اور اذلان بھی جیسے صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ گھر پہنچ کر جب اذلان نے مائرہ کو اس کے دروازے پر اتارا تو مائرہ نے تیکھے لہجے میں کہا، شکریہ مسٹر ایجنٹ، اور اپنی اس کلیگ کو بتائیے گا کہ موچ پاؤں میں آتی ہے، دماغ میں نہیں۔ اذلان نے قہقہ لگایا، جل رہی ہو تم؟ میں اور اس ماڈرن چھپکلی سے؟ ہرگز نہیں۔ مائرہ نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ صرف ایک پڑوسی نہیں رہی، وہ اذلان کے اس خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی تھی جہاں دشمنوں سے زیادہ اسے زوہا جیسی لڑکیوں سے خطرہ تھا۔ اگلی صبح مائرہ جب کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ باہر لاؤنج سے فاروق صاحب کے قہقہوں کی آواز آئی۔ مائرہ نے حیرت سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ اذلان آرام سے صوفے پر بیٹھا ان کے ساتھ پراٹھے اڑا رہا تھا۔ ساتھ ہی وہی زوہا بھی موجود تھی جو فاروق صاحب کو کسی سافٹ ویئر کمپنی کی فائلیں دکھا کر متاثر کر رہی تھی۔ فاروق صاحب نے زوہا کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ارے مائرہ بیٹا، ادھر آؤ، دیکھو اذلان کے ساتھ اس کی کلیگ زوہا بیٹی آئی ہے، کتنی لائق لڑکی ہے، دیکھو کیسے کمپیوٹر کے پیچیدہ کام سنبھالتی ہے۔ مائرہ کا جی چاہا وہ ہاتھ میں پکڑا بیلنا وہیں پٹخ۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ سجائی اور باز آ کھڑی ہوئی۔ زوہا نے آج سفید رنگ کا فارمل سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ مائرہ کو دیکھ کر فاتحانہ نظروں سے مسکرائی۔ انکل، بس اذلان کہہ رہا تھا کہ آپ اس کا بیٹے جیسا خیال رکھتے ہیں تو میں نے سوچا مل لوں۔ ویسے مائرہ تم تو بہت گھریلو سی لڑکی ہو نا، کھانا بہت اچھا بناتی ہوگی۔ زوہا نے جان بوجھ کر مائرہ کو گھریلو کہہ کر اسے کمتر دکھانے کی کوشش کی تھی۔ جی الحمدللہ، میں کھانا بھی اچھا بناتی ہوں اور گھر آئے بن بلائے مہمانوں کو پہچانتی بھی اچھا ہوں، مائرہ نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، جس پر اذلان نے چائے پیتے ہوئے ایک زوردار کھانسی دبائی۔ اس کی آنکھوں میں صاف چمک رہا تھا کہ وہ مائرہ کی جلن سے کتنا لطف اندوز ہو رہا ہے۔ فاروق صاحب نے الٹا مائرہ کو ہی ڈانٹ دیا تھا، مائرہ یہ کیسی بدتمیزی ہے، زوہا بیٹی مہمان ہے ہماری۔ اذلان بیٹا، تم اس کی باتوں کا نا برا نہ ماننا، یہ ابھی بچی ہے نا۔ مائرہ کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ اذلان کی طرف مڑی جو بڑے اطمینان سے زوہا کے ہاتھ سے فائل پکڑ رہا تھا۔ اذلان، کیا آپ کو آفس نہیں جانا؟ یہ آج کل آفس ابا کے ڈرائنگ روم میں ہی کھل گیا ہے۔ جانا ہے، بس ایک ضروری ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے جس میں زوہا میری مدد کر رہی ہے۔ ویسے زوہا، وہ جو کل رات ہم نے کام مکمل کیا تھا نا، اس کی رپورٹ تم نے ہیڈ کوارٹر بھیج دی ہے نا؟ اذلان نے جان بوجھ کر کل رات اور کام کا لفظ استعمال کیا تاکہ مائرہ کو وہ سب یاد آ جائے جو ان کے بیچ ہوا۔ ہاں اذلان، وہ تو میں نے کر دیا تھا، بس اب اگلے ہفتے والے ایونٹ کی تیاری کرنی ہے جس میں ہم دونوں کو ایک ساتھ جانا ہے۔ زوہا نے اذلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مائرہ کو لگا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب زوہا باہر گاڑی میں جا کر بیٹھی تو اذلان کچن میں پانی پینے کے بہانے داخل ہو گیا۔ مائرہ غصے میں برتن دھو رہی تھی اور پانی کے چھینٹے دور دور تک جا رہے تھے۔ پانی برتنوں پر گرانا ہے، دیواروں پر نہیں۔ اذلان نے اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔
مائرہ مڑی تو اس کا گیلا ہاتھ سیدھا اذلان کے کرتے پر لگا۔ او معاف کیجیے گا مسٹر ہیرو، مجھے لگا شاید آپ اپنی اس لائق کلیگ کے ساتھ ہی نکل گئے ہوں گے۔ تمہیں زوہا سے اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ وہ صرف میری پارٹنر ہے کام میں۔ اذلان نے اس کا راستہ روک کر اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو مائرہ کو اس کی قربت سے اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ آپ جس کے ساتھ مرضی گھومیں، مجھے کیا؟ بس ابا کو بیوقوف بنانا بند کریں، انہیں نہیں پتا کہ آپ اس کمپیوٹر کے کام میں گولیاں بھی چلتی ہیں۔ مائرہ نے دبی آواز میں کہا، اسی لیے تو تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں کیونکہ تم میری کمزوری نہیں، میری ڈھال بن سکتی ہو۔ کل رات تم نے جو کیا وہ زوہا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اذلان کا لہجہ ایک دم سنجیدہ اور مدھم ہو گیا تھا، جس نے مائرہ کے سارے غصے کو ایک پل میں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ مائرہ نے اسے دیکھا، اذلان کی آنکھوں میں اس وقت صرف سچائی تھی۔ تو پھر آپ اسے اپنے اتنا قریب کیوں آنے دیتے ہیں؟ کام نکالنے کے لیے کچھ اداکاریاں کرنی پڑتی ہیں مائرہ۔ اسے لگتا ہے میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور اس کا یہی وہم مجھے دشمنوں کے نیٹ ورک تک پہنچائے گا۔ اذلان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر میرا انٹرسٹ کہاں ہے یہ تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ مائرہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کہ باہر سے پھر فاروق صاحب کی آواز آئی، اذلان بیٹا، زوہا بیٹی بلا رہی ہے، دیر ہو رہی ہے تم لوگوں کو۔ اذلان مسکرایا اور باہر نکل گیا اور مائرہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذلان پر بھروسہ کرے یا زوہا کی ان چالوں پر جو وہ چل رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب اسے گھر بیٹھ کر صرف انتظار نہیں کرنا، بلکہ اذلان کے اس خطرناک مشن میں اس کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ زوہا کو دور رکھا جائے۔ اگلے چند دن مائرہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ زوہا نے جیسے مائرہ کے گھر پر ہی ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ کبھی فاروق صاحب کے لیے مہنگے تحائف لاتی تو کبھی اذلان کے ساتھ گھنٹوں لاؤنج میں بیٹھ کر فائلیں ڈسکس کرتی۔ مائرہ کچن میں کھڑی جل بھن کر رہ جاتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس چپکنے والی زوہا سے پیچھا کیسے چھڑائے۔ ایک شام بارش کے موسم تھا اور فضا میں مٹی کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ مائرہ ٹیرس پر کھڑی بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی تو سامنے اذلان کھڑا تھا اور اس بار اس نے کالی ہوڈی نہیں بلکہ گہری سرمئی رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب کا وجہ لگ رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے کا شوق ہے یا خود کو بیمار کرنے کا ارادہ ہے؟ اذلان نے بہت نرمی سے پوچھا تو اس کے لہجے کی سختی آج کہیں غائب تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ جا کر اپنی پارٹنر زوہا کے ساتھ کافی پئیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مائرہ نے رخ پھیرا اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان خاموشی سے اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ مائرہ کو اپنی کمر پر دیوار کی ٹھنڈک اور سامنے سے اذلان کے وجود کی حدت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے مائرہ کے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ مائرہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں کیونکہ اذلان کی آنکھوں کی چمک برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ زوہا چلی گئی ہے مائرہ، اور وہ میری پارٹنر ہو سکتی ہے مگر میری سوچوں کا حصے دار نہیں۔ اذلان نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں مائرہ کی گردن پر لرزہ پیش کر رہی تھیں۔ جھوٹ مت بولیں اذلان، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کیسے اس سے مسکراتے ہیں، کیسے وہ آپ کے قریب بیٹھتی ہے۔ مائرہ کی آواز رند گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اذلان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر مائرہ کی ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا تو مائرہ کی بھیگی پلکیں اور گلابی گال دیکھ کر اذلان کی نظروں میں ایک عجیب سی تڑپ ابھری۔ پھر اس نے اپنے انگوٹھے سے مائرہ کے گال پر ٹپکنے والے آنسو کو صاف کیا۔ وہ مسکراہٹ پروفیشنل نہیں مائرہ، مگر یہ جو بے چینی تمہارے لیے میرے دل میں ہے یہ خالص ہے۔ اذلان کا ہاتھ اب مائرہ کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔
تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ جب تم غصے میں ناک چڑھاتی ہو تو تم کتنی معصوم اور پیاری لگتی ہو۔ مائرہ نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ اذلان کی وجود کی مضبوطی محسوس کر کے وہیں جم گئے تھے۔ آپ بہت برے ہیں اذلان، پہلے مجھے ڈراتے ہیں، پھر رلاتے ہیں، اور پھر سنبھالتا بھی تو میں ہی ہوں نا۔ اذلان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے مائرہ کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا اچانک تھا کہ مائرہ کے پورے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو زوہا، صرف ایک مہرہ ہے وہ، میری منزل تم ہو۔ مائرہ نے پہلی بار اسے اتنے مان سے دیکھا۔ اس کا دل چاہا یہ لمحہ یہیں تھم جائے۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سب کچھ بھول چکے تھے، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ نیچے سے اچانک فاروق صاحب کی آواز آئی، مائرہ بیٹا دیکھو ذرا، اذلان کا فون لاؤنج میں رہ گیا، شاید وہ ٹیرس پر ہو، اسے دے دو۔ دونوں ایک دم سے الگ ہوئے۔ مائرہ کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اذلان نے گہری سانس لی اور اپنی شرارتی مسکراہٹ دبا کر سنجیدہ بن گیا۔ جا رہا ہوں، بارش میں بجلی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ بھی اندر چلی جائیں۔ اذلان سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور مائرہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی جہاں اذلان کے لبوں کا لمس ابھی بھی دہک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک شخص کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو چکی ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ نیچے بیٹھی زوہا بھی گئی نہیں بلکہ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ محبت مبارک ہو اذلان، مگر یہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری بنے گی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ اب کام سے ہٹ کر وہ اذلان میں اور بھی زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ اگلی صبح مائرہ کے لیے سکون نہیں بلکہ ایک نیا طوفان لے کر آئی تھی۔ وہ کچن میں ناشتے کی ٹرے سجا رہی تھی کہ اچانک اذلان بغیر کسی دستک کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نرمی نہیں تھی جو کل رات ٹیرس پر تھی، بلکہ اس کی آنکھیں سرخ اور مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی مائرہ کا فون میز پر پٹخا۔ یہ کیا ہے مائرہ؟ اذلان کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جو ہڈیوں تک میں اتر جائے۔ تو مائرہ ہکا بکا ہو کر فون دیکھا جہاں وہی پیکٹ والا خفیہ کوڈ کسی نامعلوم نمبر پر بھیجا گیا تھا۔ اذلان، یہ میں نے نہیں کیا، میں تو جانتی بھی نہیں یہ نمبر کس کا ہے، مائرہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اذلان کی نظروں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھی تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ جھوٹ مت بولو، یہ میسج تمہارے فون سے ٹھیک اسی وقت گیا جب میں انکل کے پاس بیٹھا تھا، اور تم یہاں کچن میں اکیلی۔ زوہا نے ٹھیک کہا تھا کہ تم جیسی کو مشن میں شامل کرنا غداری کو دعوت دینا ہے۔ اذلان کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ مائرہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر کوڑے برسا دیے۔ زوہا نے کہا، تو تم اس کی بات کا یقین کر رہے ہو اذلان، مجھ پر نہیں؟ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مائرہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کل رات تک اس کے ہاتھ پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ گیا تھا وہ آج اسے غدار کہہ رہا تھا۔ اگلے 2 دن مائرہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھے۔ وہ کھڑکی سے دیکھتی تو اذلان کی بائک وہاں کھڑی ہوتی، مگر وہ ایک بار بھی اوپر نہیں دیکھتا تھا۔ مائرہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی صفائی نہیں دے گی۔ اگر اذلان اسے اتنا ہی کم ظرف سمجھتا ہے تو اسے یہی سمجھنے دو۔ وہ خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئی اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے۔ دوسری طرف اذلان کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا مانیٹر پر نظریں جمائے تھا، مگر اس کا دماغ مائرہ کے اس رویے پہ تھا اور اس کے چہرے پر اٹکا ہوا تھا۔ زوہا بار بار اس کے قریب آ کر اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان، چھوڑو اس لڑکی کو، وہ صرف ایک مہرہ تھی، اب ہمیں اصل مشن پر توجہ دینی چاہیے۔ اس نے پیار سے اذلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اذلان نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرا کام مجھے مت سکھاؤ زوہا، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اذلان کی آواز میں وہ گرج تھی کہ زوہا ایک پل کے لیے سہم گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اذلان نے مائرہ کو جھڑکا ضرور تھا، مگر اس کا دل اب بھی اس کی معصومیت کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مائرہ کے فون کا ڈیٹا ریکور کر رہا تھا تاکہ جان سکے کہ تیسرے دن کی شام مائرہ ٹیرس پر آئی تو اس نے دیکھا اذلان نیچے گلی میں کھڑا زوہا سے
بہت ہنس کر بات کر رہا تھا۔ پھر زوہا نے مائرہ کو دیکھ کر جان بوجھ کر اذلان کے بال ٹھیک کیے اور اذلان نے اسے روکا نہیں کیونکہ وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ مائرہ کا جی چاہا وہ وہیں سے کود جائے۔ اس نے غصے میں اپنا دوپٹہ پکڑا اور اندر بھاگ گئی۔ ٹھیک ہے مسٹر ایجنٹ، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اسی کے ساتھ رہیں۔ میں بھی آج کے بعد آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ مائرہ نے روتے ہوئے اپنے سارے خواب کرچی کرچی کر دیے تھے۔ مائرہ کو لگا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ فاروق صاحب بھی پریشان تھے کہ مائرہ کو کیا ہوا اور اذلان کیوں نہیں آ رہا، مگر مائرہ نے فاروق صاحب کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ بس اندھیرے کمرے میں پڑی اپنی قسمت کو روتی رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اذلان اس وقت اپنے کمرے میں زوہا کی بنائی ہوئی اس جعلی فائل کو پھاڑ رہا تھا جو اسے ڈپارٹمنٹ سے ملی تھی۔ اسے پتا چکا تھا کہ وہ میسج زوہا نے ایک ڈیوائس سے بھیجا تھا۔ غلط فہمی اپنے عروج پر تھی۔ مائرہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اذلان کی شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی کہ اچانک اسے نیچے سے آوازیں آئیں۔ اس نے حیرت سے نیچے دیکھا تو وہاں فاروق صاحب کسی کے گلے مل رہے تھے۔ مائرہ کا سر چکرانے لگا۔ اس غم کے ماحول میں یہ خوشی کیسی؟ اچانک فاروق صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو مائرہ نے کبھی نہیں دیکھی۔ مائرہ بیٹا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اذلان کے گھر والے آئے ہیں، وہ تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ کیا ابا؟ وہ تو مجھ پر شک کر رہا ہے۔ اور وہ لڑکی زوہا؟ کون سی لڑکی؟ اذلان تو کہہ رہا تھا وہ تمہیں کالج کے زمانے سے چاہتا ہے اور آج اس نے اپنی نوکری کی وہ تمام خوشخبریاں بھی دی ہیں جو اس نے چھپا رکھی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گیا بیٹا۔ فاروق صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو مائرہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اذلان کا کون سا نیا مشن ہے یا اس کی محبت کا نیا امتحان۔ وہ ابھی سی شش و پنج میں تھی کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا، تیار رہنا جانے من، غلط فہمیاں مٹانے میں وقت لگتا ہے مگر رشتہ جوڑنے میں صرف ایک قبول ہے کافی ہوتا ہے۔ مائرہ نے میسج پڑھا اور اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک چوٹ تھی کہ اذلان نے اسے اتنا رلایا کیوں۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اتنی آسانی سے تو اسے معاف نہیں کرے گی۔ گھر میں مٹھائیوں کے ڈبے آ رہے تھے اور فاروق صاحب تو جیسے خوشی سے نہال تھے۔ مائرہ اپنے کمرے میں بیٹھی کبھی غصے سے پیر پٹکتی تو کبھی آئینے میں اپنا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر اذلان کا گریبان پکڑ لے۔ پہلے غدار کہا، رلایا اور اب چپکے سے رشتہ بھی بھیج دیا۔ وہ ابھی بھی سوچوں میں تھی کہ کھڑکی پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ مائرہ نے چونک کر دیکھا۔ اس نے پردہ ہٹایا تو سامنے وہی کالی ہوڈی والا اذلان ٹیرس کی منڈے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ نیچے سے تو فاروق صاحب نے داخلہ بند کر رکھا تھا کہ نکاح سے پہلے ملنا منع ہے، تو سوچا اوپر ہی سے ہی سلام دعا کر لی جائے۔ اذلان نے شرارت سے کہا اور چھلانگ لگا کر ٹیرس کے اندر آ گیا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ اور وہ رشتہ میں نے کب ہاں کی؟ مائرہ نے ہاتھ سینے پر باندھ کر رخ موڑ لیا، حالانکہ اس کا دل اس کی قربت سے پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اذلان اس کے قریب آیا اور اس کے ریشمی بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلیوں میں پھنسا لیا۔ مائرہ، غلط فہمی مشن کا حصہ تھا۔ زوہا کو بے نقاب کرنے کے لیے مجھے تمہیں تھوڑا رلانا پڑا، مگر یقین مانو ہر آنسو کا حساب میرے دل میں رکھا ہے۔ رکھا ہوگا حساب، مگر مجھے وہ سب نہیں سننا۔ آپ زوہا کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اس نے آپ کے بال ٹھیک کیے اور آپ تو جیسے نہال ہو رہے تھے۔ مائرہ کی آواز میں اب بھی جلن کی وہ مہک باقی تھی جس سے اذلان بے انتہا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ او ہو، تو اصل دکھ وہ بال ٹھیک کرنا تھا۔ اذلان نے قہقہ لگایا اور مائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بہت قریب کھینچ لیا۔ مائرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر اذلان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ سنو مائرہ، وہ زوہا ہو یا دنیا کی کوئی بھی لڑکی، وہ صرف ایجنٹ اذلان کی پارٹنر ہو سکتی ہے، مگر اس کالی ہوڈی والے اذلان کی حکومت صرف تم پر ہے۔ مائرہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اس وقت ایسی سچائی اور شدت تھی کہ مائرہ کے سارے شکوے برف کی طرح پگھلنے لگے۔ تو پھر آپ نے مجھے غدار کیوں کہا؟
آپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسہ تھا اسی لیے تو تمہیں اس خطرناک کھیل میں شامل کیا۔ اگر میں اس وقت زوہا کے سامنے تمہارا ساتھ دیتا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے دور کیا تاکہ تم محفوظ رہو۔ اذلان نے بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ مائرہ کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی تھیں۔ یہ لمس پچھلی بار سے کہیں زیادہ گہرا اور سکون دہ تھا۔ اب معاف بھی کر دو، دیکھو نا فاروق صاحب نے تو مجھے اپنا بیٹا مان لیا، اب بس تمہاری قبول ہے کہ دیر ہے۔ اذلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنی جلدی معافی نہیں ملے گی مسٹر سافٹ ویئر انجینئر، ابھی تو شادی کی شاپنگ باقی ہے، اور یاد رکھے میں آپ کا دیوالیہ نکال دوں گی۔ مائرہ نے شرارت سے کہا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ دیوالیہ نکال لینا یا دل سب تمہارا ہی ہے۔ اذلان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسی وقت نیچے سے فاروق صاحب کی آواز آئی، مائرہ بیٹا۔ اذلان کا کوئی پتہ ہے؟ اس کا فون پھر سے بند جا رہا ہے۔ اذلان نے آنکھ ماری اور دوبارہ منڈیر کی طرف بڑھ گیا۔ جاتا ہوں ورنہ فاروق صاحب نے دیکھ لیا نا تو نکاح سے پہلے ہی میرا قصہ تمام کر دیں گے۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے غائب ہو گیا، مگر مائرہ کے کمرے میں اپنی خوشبو چھوڑ گیا۔ مائرہ ٹیرس پر کھڑی مسکراتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکا اس کے لیے غیر تھا وہ اب اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بننے جا رہا تھا۔ سارے معاملات سلجھ گئے تھے، مگر مائرہ کو اب بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اذلان نے یہ کیوں کہا تھا کہ مائرہ کو کسی سے خطرہ ہے۔ اگلے 2 دن مہندی اور ڈھولک کی گہما گہمی رہی۔ مائرہ نے سبز رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اذلان نے بھی اپنے ایجنٹ والی وردی اتار کر زرق برق کرتا پہنا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل مائرہ کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب بھی اس کی نظریں ملتی مائرہ شرما کر نظریں جھکا لیتی اور اذلان اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا اور مائرہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے بیچ بیٹھی تھی کہ اسے ایک چھوٹا سا کاغذ ملا جس پر اذلان کی لکھائی میں لکھا تھا، تیار ہونا۔ مائرہ نے وہ کاغذ اپنے دل سے لگا لیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ زندگی اب سادہ نہیں ہوگی، خطرات بھی ہوں گے، مگر جب تک اذلان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اگلے روز نکاح کی سادہ تقریب مکمل ہو چکی تھی اور مائرہ نے جب 3 بار قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس کے دل پر بوجھ نہیں بلکہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ رخصتی کا وقت آیا تو فاروق صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اطمینان بھی تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا ہے جو اس کے سائے کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اذلان نے مائرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی چمکتی ہوئی کالی گاڑی میں بٹھایا تو مائرہ کو لگا کہ وہ سامنے والے اسی چھوٹے سے گھر میں جائیں گے جہاں اذلان مشن کے لیے رہ رہا تھا، مگر گاڑی محلے سے نکل کر شہر کے سب سے پوش علاقے کی طرف مڑ گئی تو مائرہ حیرت سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ اذلان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا گھر تو پیچھے رہ گیا۔ مائرہ نے الجھن میں پوچھا تو اذلان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ مائرہ کی طرف دیکھا۔ وہ گھر تو صرف چند دن رہنے کے لیے لیا تھا مائرہ، اصل گھر تو اب آئے گا جہاں تمہیں تاحیات قید رہنا ہے۔ اچانک گاڑی ایک سفید بنگلے کے سامنے رکی جس کے بڑے سے گیٹ سے 2 گارڈز کھڑے تھے جنہوں نے گاڑی دیکھتے ہی سلیوٹ مارا۔ مائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو سامنے ایک وسیع لان تھا جس میں فوارے چل رہے تھے۔ پورے بنگلے پر چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگائی گئی تھی۔ یہ سب تمہارا ہے؟ مائرہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کالی ہوڈی والا لڑکا اتنا امیر اور بااثر ہو سکتا ہے۔ ہمارا گھر ہے مائرہ۔ اذلان نے اس کے کاندھے کے گرد بازو حمائل کیے تو اسے اندر لے گیا۔ اندر کا فرنیچر، دیواروں پر لگی پینٹنگز کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مائرہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر
اس کا سانس رک گیا۔ پورے کمرے میں سرخ گلاب کی پتیوں کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ مائرہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سرخ روسی جوڑا اور بھاری جیولری اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اذلان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے شیروانی اتار دی تھی اور اب وہ سفید کرتے میں تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ مائرہ کے قریب آیا تو مائرہ کی دل کی دھڑکنیں زوروں پر تھیں۔ اسے اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اذلان نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ الٹا اور کہا۔ مائرہ نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ اس کی لمبی پلکیں اس کے گلابی گالوں پر سایہ کر رہی تھی۔ ڈر نہیں لگ رہا، بس یقین نہیں آ رہا کہ سب کچھ اتنی جلدی بدل گیا، مائرہ نے دبی آواز میں کہا تو اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور کچھ دیر تک اس کی پوروں کو چومتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے مائرہ، کالج سے لے کر آج تک میں نے صرف اسی رات کا انتظار کیا ہے جب تم میرے سامنے اس روپ میں ہوگی۔ میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، روز آپ مجھے ڈراتے تھے اور وہ زوہا۔ مائرہ نے ابھی بھی پرانی بات چھیڑ دی، جس پر اذلان زور سے ہنسا اور اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے اور قریب کر لیا۔ وہ قصہ پرانا ہے بیگم صاحبہ، اب تو یہاں صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری محبت جو آج مکمل ہو رہی ہے۔ اذلان نے مائرہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور پیار بھرا بوسہ دیا تو مائرہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے مضبوط سینے سے لگ گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اذلان نے اس کے کان میں شرارت سے سرگوشی کی، تم اس لال جوڑے میں بہت خطرناک لگ رہی ہو، میرا دل پھر سے اغوا ہونے والا ہے۔ مائرہ نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پہ ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے نا مسٹر ایجنٹ، کبھی نہیں۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اذلان نے مائرہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں اب صرف محبت اور بھروسہ تھا۔ آج سے میری ہر سانس تمہارے نام ہے مائرہ۔ مائرہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میری ہر دھڑکن تمہارے لیے ہے اذلان۔ کمرے کی روشنیاں بجھ گئی تھیں اور وہ رات ان کے پیار کی گواہ بن گئی، جہاں ایک ضدی لڑکی نے ایک ایجنٹ کو ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لیا۔ اور پھر یوں ہی صبح بھی ہو گئی۔ کمرے میں روشنی پھیلی تو مائرہ کی بوجھل پلکیں آہستہ سے کھلی۔ اسے نیند کے خمار محسوس ہوا، کوئی مسلسل اس کے چہرے پر اپنی پوریں چل رہا ہے۔ اس نے کس مسا کر کروٹ بدلنی چاہی مگر ایک مضبوط حصار نے اسے ہلنے نہیں دیا۔ مائرہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے اذلان کا تر و تازہ چہرہ تھا، جو تکیے پر سر ٹکا کر بڑے ہی سکون سے اسے ہی نہار رہا تھا۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں مائرہ کے گال پر گریں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ صبح بخیر جانے اذلان، یا کہوں بیگم اذلان۔ اذلان کی آواز میں مٹھاس تھی جو مائرہ کی پور پور میں سنسنی سی دوڑا گئی تھی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے، اور یہ گیلے بال؟ مائرہ نے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے شرمندگی سے کمبل خود پر تان لیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اب اپنے گھر کے بستر پر نہیں۔ جلدی کہاں مائرہ، میں تو پچھلے 1 گھنٹے سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ضدی لڑکی کو اٹھانے کے لیے ایجنٹ والا طریقہ اپناؤں یا شوہر والا۔ اذلان نے شرارت سے اس کے ہاتھ کی انگوٹھی کو گھمایا۔ خبردار جو مجھے ضدی لڑکی کہا، اب میں آپ کی بیوی ہوں، تھوڑی عزت دیں مجھے۔ مائرہ نے مصنوعی غصے سے ناک چڑھائی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ اسے یہ چھیڑ چھاڑ کتنی بھلی لگ رہی ہے۔ جی بالکل، اسی لیے تو ناشتہ ٹیبل پر تیار ہے، ورنہ میرا تو ارادہ تھا کہ آج کا دن اسی کمرے کی خاموشی کے نام کر دوں۔ اذلان نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا تو مائرہ کو اس کے وجود سے نہانے کے بعد والے صابن کی بھینی بھینی خوشبو آئی۔ مائرہ نے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی تو اذلان نے اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ بنانے، ابا کی عادت ہے نا، وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، مجھے ان کے لیے۔ مائرہ بولتے بولتے رک گئی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ ابو فاروق صاحب کے گھر نہیں،
ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ ایک دم سے سر اٹھانے لگا۔ اذلان فوراً اس کی کیفیت بھانپ چکا تھا۔ اس نے مائرہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ مائرہ، یہ گھر تمہارا، یہاں کوئی چلتی نہیں ہے۔ رہی بات انکل کی تو میں نے انہیں بھی یہیں کے آؤں گا۔ مائرہ نے لے آؤں گا۔ مائرہ نے اپنے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جاؤ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ورنہ میرا ارادہ بدل گیا تو ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ایجنٹ اذلان کی بھوک بڑھ جائے گی۔ مائرہ اسے ایک تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگی، مگر پھر سے یاد آیا جو الجھن اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ اچھا اذلان، یہ تو بتائیں کہ مجھے کس سے خطرہ تھا جو آپ مجھے بچانے کے لیے ہمارے محلے میں رہنے کے لیے آ گئے تھے؟ جیسے ہی مائرہ نے یہ کہا تو اذلان کا قہقہ نکل گیا۔ میری جان، تمہیں کسی سے خطرہ نہیں تھا، وہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا صرف تمہارے قریب رہنے کے لیے، کیونکہ کالج ختم ہونے کے بعد تم مجھے کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی اذلان نے یہ کہا تو مائرہ کی آنکھوں میں سرخی آ گئی اور اس نے اس کے کاندھے پر تھپڑ برسا دیے۔ یا اللہ، میں کب سے ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کس نے ہم سے دشمنی مول لے لی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ اذلان کی محبت کو جان گئی تھی۔ پھر وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی اور اذلان وہیں کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ اسے پتا تھا اس کی مشکل ترین زندگی میں یہ صبح اب اس کا سب سے بڑا سکون بننے والی تھی۔